اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي والأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد رمضان المبارک کے بعد جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوالات کرتے تھے اور آپ ان سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے تھے، اور ایسے سوالات تھے کہ جنہیں سن کر زندگی میں لا کر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم اپنے عقائد اور اپنے عمل کی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعمال احد پہاڑ کے برابر نظر آئیں گے۔ ان کے اعمال سے پتہ لگے گا کہ وہ بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے زاہد، بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہوں گے، مگر اس کے باوجود ان کا ٹھکانہ جنت کی بجائے جہنم بن جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ہوگا کہ عمل تو ان کے پورے ہوں گے اور بظاہر ان کے اعمال کا ایک وجود اتنا بڑا نظر آئے گا کہ جیسے احد پہاڑ ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی قابل فکر بات ہے یہ ہمارے لیے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعمال اللہ کے ہاں جا کے ایک وجود کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو زمین پہ سجدہ ہوتا ہے، یہ بظاہر زمین پہ اپنا دونوں ہاتھ، ناک، پیشانی کا رکھ دینا ہوتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ سجدہ قرب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ سجدہ عبادت اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں جب معمولی سی بھی خرابی آتی ہے تو اللہ بہت غیور ہے، وہ ایسی چیزوں کو پھر برداشت نہیں کرتا۔ جیسے ہم کبھی کبھی دودھ کے اندر معمولی سے معمولی نجاست کو بھی اور گندگی کو برداشت نہیں کرتے۔ اعمال کے اندر جو وزن پیدا کر دینے والی چیز ہے وہ اس حدیث میں آئی ہے، اسی کو بیان کرنا ہے۔
اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے اعمال اتنے بڑے بڑے نظر آئیں گے جیسے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھیے کہ جو حلیہ بنا رکھا ہے، جو بظاہر ہم نیک اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، لوگ دیکھ کے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اعمال کا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اعمال کو خالص اللہ کے لیے بچا کے رکھنا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کسی نیک عمل پہ کوئی آدمی تعریف کرتا ہے تو فی الفور اللہ کے حضور میں استغفار میں لگ جائے کہ یا اللہ یہ جیسے مجھے سمجھ رہا ہے نا، تو اپنے ہاں مجھے ایسے ہی بنا۔ سمجھ کون رہا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور آپ مجھے اپنے ہاں ایسے ہی بنا لیں جیسے یہ سوچ رہے ہیں۔ بس اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملے گا، اور نمبر دو اپنے اعمال کی فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی کان نہیں دھرنے چاہیے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور لوگ تنقید کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی برابر ہو جائیں۔ ہم سارے کے سارے اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہم عمل کریں اور 10 آدمی پیچھے خوش الحانی اور خوشامد کرنے والے بھی ہونے چاہیے کہ یار ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اصل تعریف تو وہ ہے کہ اللہ اس عمل پہ خوش ہو جائے، اللہ کہے کہ میرے بندے نے اچھا عمل کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ وہ کہے کہ ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں جہنم میں جائیں؟ عمل تو جب اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور پہاڑ کی مقدار میں ان کے اعمال نظر آئیں گے تو جہنم میں کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال کا وجود ہوگا۔ یہ ایسی ہے نا جیسے ایک غبارہ ہوتا ہے، غبارے کو دیکھیں تو غبارہ جتنا بڑا بھی ہو جائے اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے نا، اندر تو اس کے ککھ نہیں ہے۔ آپ معمولی سی اس کو سوئی چبھو دیں یا معمولی سی ضرب لگا دیں، ایک ٹھا کی آواز آئے گی، اور اس کے بعد اس کا وجود وہ جتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا تھا وہ اتنا ہی کلوز، بلکہ وہ شاید اسے اب دوبارہ کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ جس سے بچے کھیل رہے تھے، دل بہلا رہے تھے، وہی غبارہ پھٹنے کے بعد، آواز آنے کے بعد، اس کا اپنا اصل جثہ گم ہونے کے بعد وہ فضول نہیں، وہ زمین پہ جا کے رون دیا گیا، نہ کوئی اسے دیکھنے کے لیے تیار، نہ اسے کوئی اٹھانے کے لیے تیار۔ نیک اعمال میں وزن پیدا کرے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور